بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے جو برائیاں ہو رہی ہیں ان میں بنیادی تحریک پیدا کرنے میں شیطان جو ہے وہ محرک ہے۔ شیطان حدیث پاک میں ہے روزانہ سمندر پہ تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ آج یا کس کس پروگرام پہ جا رہے ہو۔ وہ سارے رپورٹ دیتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی، کسی کو چور بنایا ہے، کسی کو سود خور بنایا ہے۔ شیطان ان کی تعریفیں کرتا ہے، رپورٹ روز لیتا ہے، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کتنے اولاد آدم کو دوزخی بنایا ہے۔ تو بعض دوست سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے تو اللہ نے اس کو بنایا ہی کیوں؟ اللہ اس کو بناتا ہی نہ۔ تو ایک بات تو یہ دل پہ آج نقش کر لیں کہ مومن کبھی اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اعتراض کا ذرہ، اعتراض میں الف کے نقطے کا آخری سرا بھی مومن کے دل میں کبھی نہیں آیا۔ اللہ نے زندگی کو آزمائش بنایا ہے، اللہ نے جو کیا ہے درست کیا ہے۔ کل کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے بھی خنزیر کا گوشت حرام ہے تو اللہ نے خنزیر کو بنایا ہی کیوں؟ سانپ ڈنگ مارتا ہے بندہ مر جاتا ہے، اللہ نے سانپ کو بنایا ہی کیوں؟ تو یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ امتحان کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اللہ نے چیزوں کو ترتیب دیا ہے، چیزوں کو وجود عطا فرمایا۔ اس لیے کبھی یہ سوال اگر کسی لبرل کی طرف سے، کسی بے دین کی طرف سے یہ سوال آئے بھی کہ اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا ہے، تو سمجھیں یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے جو میرے دل پہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ہماری عقل تھوڑی ہے اور اللہ کی شانیں بہت بلند ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ کے ایک نبی، پہلی امتوں میں ایک نبی عرض کرتے ہیں پروردگار یہ چھپکلی کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کچھ دیر پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی انسان کو کیوں بنایا ہے۔ تو اس چھپکلی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان کی شانیں کیا ہیں؟ اس کے ذہن میں نہیں اس کا ذہن ہی کیا ہے؟ یا پھر نالی میں پھرنے والے کیڑے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ انسان کس لیے بنایا گیا ہے یا جبریل کس لیے بنایا گیا؟ تو جس طرح ان چوپایوں یا حشرات الارض یا پرندوں کے پاس شعور نہیں کہ وہ انسان کی تخلیق کے مقاصد رفیع کو سمجھ سکیں، اسی طرح انسان کا بھی اتنا کامل شعور نہیں کہ وہ اللہ کے سارے رازوں کو سمجھ سکے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے۔ دوسری بات، اور اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے، صرف نہیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے، صرف توجہ نہیں کہہ رہا، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب شیطان کو بنایا تھا تو اس کو تخلیق ہی شیطان نہیں کیا، اس کو بنایا تو جن تھا۔ شیطان بننا اس نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ایک تفسیری قول ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب اس کو بنایا ہے تو جن بنائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ بعض لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں حکم فرشتوں کو تھا، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، تو پھر اللہ اس پہ ناراض کیوں ہوا ہے؟ تو عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے جس کا نام ہے کلیہ تغلیب۔ مثلا یہاں پر 100 مرد بیٹھے ہوئے ہیں، 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عربی میں یہ کہوں کہ ایھا الرجال، اے مردو، قومو، کھڑے ہو جاؤ،
تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہوگا، عورتیں بھی اس میں شامل۔ اسے کہتے ہیں کلیہ تغلیب، یعنی جن کا غلبہ ہوتا ہے نا، تعداد زیادہ ہوتی ہے، نام ان کا لیا جاتا ہے، پر جو ان میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جو اس جنس میں سے نہیں لیکن بیٹھے انہی میں ہیں، حکم ان کے لیے بھی ہوگا۔ عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ کلیہ تغلیب، تغلیب کا قاعدہ۔ ایک اور اس کی مثال دے رہا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے تمہیں ہر گندگی سے دور رکھنے کا۔ کس کو دور رکھنے کا؟ جی اہل بیت کو۔ اب یہاں ضمیر آئی ہے مذکر کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم ضمیر مذکر کی ہے، مؤنث کے لیے نہیں آتی۔ تو کیا اہل بیت کے صرف مردوں کے لیے ارادہ ہے یا عورتیں بھی شامل ہیں؟ حضور کی ازواج بھی شامل ہیں یا نہیں؟ حضور کی بنات بھی شامل ہیں یا نہیں؟ شامل ہیں وہ اس میں۔ حالانکہ کم ضمیر جو ہے نا، ان کم، یہ کم ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے۔ ایک اور آسان مثال دے رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ کس کو حکم دیا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو؟ ایمان والوں کو یا ایمان والیوں کو؟ تو والیاں بھی شامل ہیں یا نہیں؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ورنہ تو آپ کہیں گے قرآن میں وہ آیت سنائیں جس میں عورتوں کو حکم آیا ہے زکوٰۃ دو، عورتوں کو حکم آیا ہے نماز پڑھو، عورتوں کو حکم آیا ہے فلاں نیک کام کرو۔ سیغہ مردوں والا بولا جا رہا ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ سیغہ مذکر کا ہے، پر نماز پڑھنے کا حکم صرف مردوں کو ہے یا عورتوں کو بھی ہے؟ تو عربی زبان کو پہلے سمجھ لیں کہ اس میں کس انداز سے کلام کیا جاتا ہے۔ کلیہ تغلیب کی روشنی میں نام فرشتوں کا آیا ہے، شیطان اکیلا ہی جن تھا جو ان فرشتوں میں بیٹھا ہوا تھا، تعداد فرشتوں کی زیادہ تھی، نام فرشتوں کا لیا ہے، پر اس مجلس میں جتنے بیٹھے تھے حکم ساروں کے لیے تھا۔ یہ کلیہ تغلیب کے تحت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ایک نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں کیا؟ کان من الجن، یہ فرشتوں میں سے ہوتا تو سجدہ کر لیتا۔ جنات کو اور انسان کو، جنوں اور انسانوں، ان دونوں میں اللہ کے حکم عدولی کی جو استعداد ہے وہ رکھی گئی ہے کہ انسان اللہ کا حکم پورا بھی کر سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے۔ جنات اللہ کا حکم پورا بھی کر سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ چونکہ یہ جنات میں سے تھا تو اس نے اللہ کا حکم توڑا۔ فا فاسا کا، یہ جو فا آیا ہے نا، دو فے کٹھی آئی ہیں، فا فاسا کا، تو جو پہلی فا ہے وہ بتا رہی ہے کہ چونکہ یہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اللہ کا حکم توڑا ہے۔ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا تھا تو شیطان نہیں پیدا کیا، پیدا کیا ہے جنات میں سے، اس کا نام تھا ابلیس۔ اس جن کا نام کیا تھا جو شیطان بنا ہے؟ وہ جن جو بعد میں شیطان بنا ہے اس کا نام کیا تھا؟ شیطان اس کا نام نہیں تھا۔ شیطان کے لفظ کا ایک معنی ہے شریر، ایک معنی ہے جسے دور کر دیا گیا۔ تو ابلیس شیطان کیسے بنا؟ اپنی غلط سوچ اور غلط عمل کی وجہ سے۔ اے کاش کوئی میرا بھائی دل کے کانوں سے سنے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابلیس شیطان کیسے بنا؟ اپنی غلط سوچ اور غلط عمل کی وجہ سے۔ سورہ والناس میں ہے من الجنۃ والناس، یہ صرف جنوں کے لیے ہی نہیں کہ وہ غلط سوچیں، غلط عمل کریں تو وہ شیطان بن رہے ہیں، یہ انسانوں میں بھی ہے۔ جس انسان کی سوچ غلط ہوگی، عمل غلط ہوگا، وہ بھی شیطان کے گروہ میں ہی داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی سوچ بھی درست رکھنا، اپنا عمل بھی درست رکھنا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وسوسے میں وہ سوچ کو ہی خراب کرتا ہے، اور سوچ عام طور پر تین
پہلو ہیں جن سے کمزور ہوتی ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو رب سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے کہ میں نے چوری نہ کی، یا میں نے سود نہ لیا، یا میں نے دھوکے سے مال نہ کمایا، تو میں تو اولاد پال ہی نہیں سکتا. اچھا، بندہ قبر میں جائے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا، رب کسے مانتے تھے؟ اسے الہ ماننا آسان ہے، رب ماننا مشکل ہے. سجدہ کرنا آسان ہے کہ میں تجھے معبود مانتا ہوں، تو سجدے کے لائق ہے، یہ آسان ہے. مشکل تو یہ ہے کہ اس کو رب مانا جائے. بعض اوقات شیطان یہاں سے وسوسہ ڈالتا ہے، چوری نہ کی، دھوکہ نہ دیا، سود نہ لیا، بھوک سے مر جاؤ گے، اولاد کو کیسے پالو گے؟ وہاں انسان پھر وسوسے میں مبتلا ہو کے دین پر عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسرا پہلو، بعض اوقات انسان کو مالک بنانے کا وسوسہ ڈالتا ہے. تیرے پاس زمین ہی کوئی نہیں، اور تیرا بھائی جو ہے اس کے پاس تو 2 مربع زمین ہے، تیری جائیداد کیا ہے، تیری ملکیت کیا ہے؟ پھر انسان مالک بننے کے لیے، میں اس کا بھی مالک بن جاؤں، اس کا بھی مالک بن جاؤں. مالک بننے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں مالک ہوں اس چیز کا. 2 پہلو ہو گئے جن سے وہ، 2 کمزوریاں ہو گئیں جن سے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تیسری کمزوری محبت کا پہلو. اچھی بیوی مل گئی، بس میری زندگی کا یہی مقصد ہے، میری اولاد کامیاب ہو جائے، بس میری زندگی کا یہی مقصد ہے. یعنی دنیا کو مقصود بنا لیا. الہ کا ایک معنی ہے مقصود، محبوب، جس کو انسان نے اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا. آپ یقیناً غور سے سن رہے ہیں سورہ والناس.